تم لوگوں کا ذہن ہی گندا ہے, تمہارا ذہن ہمیشہ نبی کی تنقید کی طرف کیوں جاتا ہے؟ نہیں, نبی کی شان کی طرف کیوں جاتا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں تنقید کی طرف تو آپ نے خود ابھار دیا. جب آپ نے کہا ایک چونچ اور 7 سمندر ہے, یہ تنقید تو آپ نے خود کر دی. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ کیسا امتی ہے کہ اس کو تکلیف ہو جاتی ہے, وہ سندے کھنگانی شروع کر دیتا ہے کہ نبی کی شان میں گھٹاؤں. کہ قادری صاحب نے لیکچر لکھ دیا ہے اور کہتے ہیں امتی تو وہ ہے یار جو سادہ بھی ہے لیکن کہتا ہے واہ جی واہ میرے نبی کی کیا. قادری صاحب آپ اسے پھکی لے لیں کہ پھر عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں, یہ شان بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو ان کو کہنے دیں یار آپ کو کیا تکلیف ہے. وہ اپنے نبی کی شان کو بلند کرتے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آپ عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ نہیں ہے قرآن کی روح سے, اللہ کی روح نہیں ہے, کلمت اللہ نہیں ہے. جب عیسائیوں کا ہم رد کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بلند کر دیا تھا اور ان کو حد سے بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. یہ آج کو فرمانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے قادری صاحب؟ یہ آپ کو کیوں ضرورت پڑ گئی کہ مجھے نہ بلند کرنا؟ آپ کو کیوں ٹینشن تھی؟ اس کا مطلب کچھ لوگ بلند کرنے والے تھے نا, بڑھانے والے تھے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ جی میری جو بھی شان پہنچے آنکھیں بند کے کرنا, اور آنکھیں بند کر کے کہنا جتنے چلے نمبر لے کے عقل والے انجی عمرہ گالیاں ایسے کر کے لڈیاں پاڑا, علمی گلا کوئی نہ کرنا. ساڑھے کو تو پھر جی پکیاں جے. آپ نے کیوں کہا کہ میری شان کو بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے کیا؟ ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو ٹینشن تھی. پھر بخاری مسلم میں موجود ہے, عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ حضور کی قبر پہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم حجرے کی دروازہ میں کھول دیتی اور اوپنلی قبر مبارک کو اوپن کر دیا جاتا, لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ لوگ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنائیں گے. یہ حضرت عائشہ کو تو مسئلہ سمجھ نہیں آیا جو ڈاکٹر طاہر القادری کو سمجھا ہے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے عائشہ کا. یہ عائشہ کا عقیدہ ہے. ان کو تو اسی وقت ٹینشن شروع ہو گئی تھی, حالانکہ اس وقت تربیت یافتہ لوگ موجود تھے. صحیح بخاری میں 1390 ہے, مسلم میں 1183 نمبر یہ حدیث ہے. میرا پورا لیکچر ہے اس کے اوپر. مسئلہ نمبر 63, ولادت مصطفیٰ اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ عقیدے سارے ان کے خود بنائے ہوئے ہیں. میں جناب امام احمد بریلوی صاحب کے کنز الایمان سے عقیدہ علم غیب بتانے لگا ہوں. احمد بریلوی صاحب کے عقیدے پہ تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے نا. پڑھا شاہ جی؟ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ سورہ التحریم اور پارہ نمبر ہے 28, اس کی شروع کی آیات ہیں. میں نے جنید جمشید کے دفاع پہ جو لیکچر دیا تھا مسئلہ 105, اس میں بھی ان کو کور کیا تھا. علم غیب والے لیکچر میں نے اس کو کور کیا. سورہ التحریم پارہ نمبر 28, اور یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی. یہ کنز الایمان شریف جی دکھائیں, ایمان کا خزانہ, کنز الایمان, ایمان کا خزانہ. ٹھیک ہے, یہ میں نے ترجمہ کیا. کہتے ہیں جی عربی پڑھیں, اور عربی تو زیادہ جنہوں آتی ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے احمد بریلوی صاحب. اے دکھاؤ جی جسے میری 3 انگلیاں ہیں. یہ سورت کے سٹارٹ کی جو پہلی کی 4 آیات کور کریں. ہو گئی جی, اس سے اگلا صفحہ بھی کور کرنا ہے کیونکہ بات آگے تک جا رہی ہے. علم غیب کا عقیدہ بالکل ساری آج کلیئر ہو جائے گا. آندہ تو بات کوئی بندہ بول ٹی وی سے بول نہیں کرے گا, آ کے علمی گل کرے گا. ہیلو, شروع کی 2 لائنیں کور کر دیں کافی ہے. یہ احمد بریلوی صاحب کا بالکل کلیئر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ, جب میں ترجمہ بھی ویسے میں خود بھی کر سکتا ہوں لیکن میں احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہوں. اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی, یعنی ایک بیوی کو راز کی بات بتائی اور ساتھ کہا کہ یہ اس کو لیک نہیں کرنا راز. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا. نبی نے خود علم غیب حاصل نہیں کیا, اللہ نے اپنے نبی پر ظاہر کر دیا. یہ جو میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آگے آ جائے گا خود. تو اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ عرف بعضه واعرض عن بعض, تو نبی علیہ السلام نے کچھ تو جتلایا اپنی بیوی کو کہ یہ تو نے بات لی کی ہے, اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی. ایک اچھے استاد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مکمل طور پہ کسی کو تھوڑا سا اسکیپ روٹ دیا جائے کہ تو نے یار یہ اتنی بات کی ہے, حالانکہ وہ اس سے بھی زیادہ کی تھی لیکن وہ چشم پوشی کی.
آگے اس بیوی کا عقیدہ دیکھیں. یہ بیوی کوئی اہل حدیث نہیں تھی، جو بندی نہیں تھی، بریلوی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، ام المومنین ہے. فلما نبأہا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خبر دی، قالت من انباک ھذا، تو وہ بولی حضور کو کس نے بتا دیا؟ تو بول ٹی وی والے علماء کہتے ہیں تیرا عقیدہ ہی نہیں ہے علم غیب دا، تو نبی دی شان کٹاندی پئی ہے، نبی دی بیوی ہو کے. اے بول ٹی وی والوں جواب ہے، کہتے ہیں نا شان کام کی نا. وہ کہتے آگے پھر نبی علیہ السلام بھی ڈانٹ دیتے کہ یار تیرا اتنا بھی عقیدہ نہیں ہے اپنے خاوند کے بارے میں کہ میں تو علم غیب رکھتا ہوں. قالت من انباک ھذا، وہ بولی حضور کو کس نے یہ بات بتائی ہے؟ قال، نبی علیہ السلام فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو خبر دی ہے اس نے جو علم والا ہے، جو اور خبردار ہے. حضور نے بھی خود کہا کہ چونکہ میرے پاس خود علم غیب تھا تو میں آپ یار منو تو پتہ ہے. ایک انیف قریشی صاحب بھی کہتے ہیں جی وہ وہاں پہ بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں آسن پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ تو آپ کے گھر کے اندر جو ہوا ہے وہ آسن نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بتایا. یہ عقیدہ اگر رکھیں رب نے بتایا تو پتہ چل یہ رکھتے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس ایک کمپیٹنسی ہے، ایک مہارت آ گئی ہے، وہ جب چاہے جو غیب چاہے معلوم کر لیتے ہیں خود بخود. یہی عقیدہ ان سے پوچھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ کمپیٹنسی حاصل ہو گئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کمپیٹنسی نہیں ہے. جیسے بچے کی ولادت کے بعد عورت کے پستان میں خود بخود دودھ اتر آتا ہے، وہ عورت خود دودھ نہیں بنا سکتی، اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. اس طرح علم غیب والا معاملہ ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ظاہر فرما دے گا. اور اس میں یہ اہل حدیثوں کا بھی موقع باطل ہے جو کہتے ہیں جی جو علم میں آ جائے وہ غیب ہی کوئی نہیں. انہوں نے نبی سڑک چاڑ دیتی ہوئی ہے. اور بھائی اللہ کے بندے، وہ تو اللہ کے علم میں بھی ہر چیز ہے، تو اللہ کے پاس بھی غیب کوئی نہیں ہے. جب ہم غیب کی بات کرتے ہیں اپنے اور نبی کے ریفرنس سے، ظاہر ہے عذاب قبر ہمارے لیے غیب ہی ہے. نبی کے پاس ہے، وہ دیکھتے تھے، صحابہ نہیں دیکھتے تھے. صحابہ نہیں دیکھتے تھے، بعد کے بزرگ دیکھ لیتے تھے کیونکہ جھوٹ مارتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں رک گئے؟ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے. ان کا کیوں؟ ان کا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کرتا تھا. اور پھر حضور نے کہا کہ میں نے خواہش کی کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. پھر میں نے کہا تم اپنے قبروں میں مردے ہی دفنانے چھوڑ دو گے، تو میں پیچھے ہٹ گیا. دکھانا نے سنوا دے. صحابہ تو سن نہیں سکے. ایک کہتے ہیں بزرگوں کو کشمیر قبور ہوتا ہے اور کوڑ مار دے جے، ایک کوڑ پھڑے گئے نہ دے. اچھا وہ میں گل پوری کر لوں نا. تو وہ یہ علم الغیب کا عقیدہ اما عائشہ نے دے دیا. صحیح بخاری مسلم میں جو 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ ہے اس میں الفاظ موجود ہیں جن اصحاب نے بہانہ کیا تھا. ایک صحابی نے بہانہ نہیں کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں اللہ کے نبی سے چھپا لوں گا تو اللہ تو ان کو بتا ہی دے گا. ان کا یہی عقیدہ تھا اللہ بتاتا ہے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے. اور اس میں اہل حدیث نے جو ایگزیجریشن کی ہوئی ہے کہ جو علم میں آ جائے وہ غیب نہیں، بالکل یہ بھی باطل عقیدہ ہے، بالکل جھوٹا عقیدہ ہے، فیبریکیٹڈ ہے. کیونکہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. وہ جب اپنے آپ کہتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں تو ہمارے ریفرنس سے بات کرتا ہے. نبی علیہ السلام کو ہمارے ریفرنس سے علم الغیب تھا جتنا اللہ نے دیا. ٹھیک ہے جی. علم الغیب پہ میں نے بڑا ڈیٹیل سے 6B لیکچر دیا ہے. باقی رہا حاضر و ناظر علم الغیب. شاہ جی یہ جو تینوں عقیدے ہیں نا، میں نے ایک حدیث کے اندر ان تینوں عقیدوں کو کلیئر کر دیا کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. وہ یہاں پہ میں نے یہ پمفلٹ ایک لکھا ہے، یہ دکھائیں جی. مسئلہ استانت بھی کور ہے، غیر اللہ سے مدد، یہ دکھائیں جی. دعا صرف اللہ ہی سے، میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے اور میرا لیکچر بھی ہے. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے. الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے. اس میں نے سارے اشکالات کے جواب دیے ہیں. اس کے اندر میں نے یہ حدیث ڈالی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم سے. اہل سنت پار.com پہ آپ PDF اس کا ڈاؤن لوڈ فری کر سکتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے 4086 نمبر اور صحیح مسلم میں 4917، بخاری میں 4086. کچھ اصحاب کو دھوکے سے شہید کیا گیا. یہ بڑا لمبی حدیث ہے. یعنی یہاں سے وہ مانگ کے لے گئے تھے کہ ہم اپنی قوم کی تربیت کے لیے آپ کے اصحاب کو لے کے جا رہے ہیں، راستے میں ان کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا. تو بخاری میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے دعا کی مرتے ہوئے اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، حالانکہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے. آج تو ہمارے ساتھ کمیونیکیشن بھی ڈائریکٹ نہیں ہے درود شریف کے بغیر، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یا خود پہنچاتا ہے، جس طرح بھی پہنچاتا ہے. اور مسلم کے الفاظ بہت زبردست ہے. اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقینک فرضینا عنک ورضیت عنا. یہ مسلم کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ
ہمارے نبی تک ہماری حال کی خبر کر دینا کہ بے شک ہم تجھے مل چکے اور ہم اس حال میں تجھ سے ملے کہ ہم تیری ملاقات کے اوپر راضی ہیں اور اس دین کے اوپر راضی ہیں. یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے یا مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے اپنے اصحاب کو بتائی کہ تمہارے اصحاب اس طرح جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں. بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب غزوہ موتا کے موقع پہ اصحاب شہید کیے گئے اس وقت بھی آپ سب نے خبر دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو منظر دکھا دیا. ٹھیک ہے, یہ خاص خاص مواقع ہیں. بعض کا اللہ تعالیٰ خود دکھا دیتا تھا, بعض کا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہی آ جاتی تھی. لیکن اس میں پوائنٹ نوٹڈ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا ڈائریکٹ یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتایا گیا, اس میں ڈیٹیل نہیں ہے لیکن ہم بریکٹس میں لکھتے ہیں جو کہ باقی حدیث سے یعنی کہ ثابت ہوتا ہے. اس سے یہ چیز ثابت ہوگی جو صحابہ شہید ہوئے نا ان کا یہی عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام خود ان کو آپ نے نہیں پکارنا. تو میں کہتا ہوں ایک حدیث میں 3 عقیدے کلیئر ہیں, علم الغیب, حاضر و ناظر اور استعانت. اس حدیث کا جواب دیں یا کہ یہ بد عقیدہ تھے یا یہ وابی تھے, یہ صحابی وابی تھے کہ جنہوں نے یا رسول اللہ انظر حالنا کہا جبکہ نبی علیہ السلام موجود تھے اور کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. وہ کیوں کیا؟ کنز الایمان شریف انہوں نے پڑھا ہوا تھا, ان کو پتا تھا کہ سورہ تحریم کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور کی بیوی نے کہا کہ تجھے اے اللہ کے نبی آپ کو کس نے بتا دیا؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے بتایا. ان کو یہ پتا تھا, کنز الایمان شریف کے اوپر عمل کر رہے تھے وہ صاحب کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر